الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه فإن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سورہ عنکبوت کی ابتدائی 7 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سورت کا نام ہے عنکبوت. عنکبوت عربی میں مکڑی کے جالے کو کہتے ہیں. اس سورت میں اللہ رب العزت نے کامل طور پر شرک کا رد کیا ہے. فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو حاجت روا سمجھنا، مشکل کشا سمجھنا، بگڑی بنانے والا سمجھنا، اس کی مثال یہ ہے جیسے مکڑی جالا بنتی ہے اور اس کا جالا کسی کام کا نہیں، نہ اس سے دھوپ اور گرمی سے بچا سکتا ہے، نہ اس کو بارش سے بچا سکتا ہے. بس چند کیڑے مکوڑے بطور شکار کے اس میں پھنس جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں. عین اللہ رب العزت کے علاوہ خدائے رب العزت کی مخلوق کو حاجت روا سمجھنا، مشکل کشا سمجھنا بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسا مکڑی جالا بنتی ہے ان کی سمجھ کے مطابق. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مرادیں پوری ہوئی، لیکن ایسا نہیں ہے. اس صورت میں نام بھی اس صورت کا یہی ہے اور تفصیل سے شرک کو اللہ رب العزت نے سمجھایا ہے. مکہ میں جو ابتدا میں صورتیں نازل ہوئی اور ایمان والوں کو بتلا دیا گیا کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، اس کے لیے مشقتیں، پریشانیاں برداشت کرنا ضروری ہے اور مصائب اور آزمائش کا سامنا کرنا ضروری ہے. تو اس صورت کی ابتدائی آیتوں میں مسلمانوں کو یہی بتا دیا گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس سے تو آپ ایمان کی بنیاد میں، ایمان کی عمارت میں داخل ہو گئے، لیکن اس کی بقا کے لیے اور اس پر قائم اور دائم ثابت قدم رہنے کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات ہے مجاہدہ، سب سے بڑی بات ہے مشقت، سب سے بڑی بات ہے کہ دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنا ہوگا. کیونکہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کے حصول کے لیے اتنی محنت درکار ہوتی ہے اور ضرورت پڑتی ہے. یہ ہم آپ پوری دنیا سنتی رہتی ہے کہ ایمان ایک نعمت ہے، ایمان ایک نعمت ہے. لیکن ہمارے باپ دادا ایمان والے تھے، ہم نسل در نسل ایمان والوں میں شامل ہیں اور داخل ہیں. ہمیں زیادہ مصیبت برداشت نہیں کرنی پڑی اس ایمان کے حصول کے لیے، لہذا ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی دولت ہے. زمانہ طالب علمی کا ایک واقعہ یاد آیا. ایک رسالہ دلی سے چھپتا تھا، اس کے اداریے میں لکھا تھا کہ میں روزانہ منبر کے قریب محراب میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے سنتا تھا ایمان بہت بڑی دولت ہے. سنتا تھا، ایک کان سے سنتا تھا، دوسرے کان سے نکال دیتا تھا، کہتے رہتے ہیں لوگ.
کیونکہ ایسے لوگوں کو یا تو کہا جاتا ہے یہ بنیاد پرست ہیں، یا کہتے ہیں قدامت پرست ہیں، اور آج پھر نئے نئے نام نکلے ہیں جو اللہ رب العزت کی شریعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی دعوت دیتا ہے، تو اس کو انہی القاب سے اور ایسے ہی ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی برتاؤ ہوا کہ آپ کو الگ الگ اور جو مناسب نام نہیں تھے ان ناموں سے پکارا جانے لگا۔ کہ میں سنتا رہتا تھا اور ایک عمر دراز گزر گئی یہ سنتے سنتے۔ اللہ کی یہ ایمان اللہ کی بڑی نعمت ہے، ایمان اللہ کی دولت ہے۔ کہیں اسی اثنا میں ساتھیوں نے ایک سفر کا ارادہ کیا، اور سفر کا ارادہ بھی کیا ایک ایسے ملک میں جہاں دین و اسلام نام کی چیز نہیں تھی۔ وہاں جانا ہوا، اور جب ہوٹل پر جانا ہوا اور جو وہ مینو لگا ہوتا ہے کھانے کی فہرست، تو میں ٹیبل پر بیٹھا اور فہرست منگوائی تو دیکھا کہ عجیب و غریب کھانے، بندر کا بھیجا، بندر کا دماغ یہ قیمت ہے، زندہ بندر کا دماغ تو اس کی یہ قیمت ہے، سانپ اس کی یہ قیمت ہے، بچھو اس کی یہ قیمت ہے، کتا اس کی یہ قیمت ہے۔ کہ ایک بھی حلال چیز مجھے اس مینو میں نظر نہیں آئی، اس فہرست میں نظر نہیں آئی۔ کہ اس وقت فوراً اپنے ملک کے ان سیدھے سادے لوگوں کی زبانوں پر اور ان کی شکلوں پر میری نظر گئی کہ وہ جو کہا کرتے تھے محراب میں بیٹھ کر، وہ جو منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر کہا کرتے تھے کہ ایمان اللہ کی دولت ہے، ایمان اللہ کی نعمت ہے، اب سمجھ آئی کہ کیسے دولت ہے اور کیسی نعمت ہے۔ حد تو یہ ہے، وہ ایک لمبا اداریہ تھا، اس نے یہ لکھا تھا کہ جو یہ سیفٹی ٹینک ہوتا ہے جہاں پر یہ گندگی جمع ہوتی ہے جس ٹینک میں، اس میں خاص قسم کے کیڑے پیدا ہوتے ہیں، انتہائی بونڈے اور گندے۔ کہتے ہیں ان کی ڈش کا لکھا ہوا تھا کہ وہ اتنے کی ملتی ہے۔ استغفر اللہ، قربان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور اس شریعت پر، قربان کتاب اللہ پر اور اللہ کی ذات پر، کیسا پاکیزہ دین اور کیسا ستھرا اور صاف دین اللہ رب العزت نے بتوسط نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کیا۔ بس ضرورت تھی اس کو سمجھنے کی، اس کو عملانے کی، اس کو اپنانے کی۔ لیکن بس وہی میں نے عرض کیا کہ ہم خاندانی مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، تو ہمیں اہمیت نہیں ہے۔ بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور محدث امام بخاری رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے تاریخ البخاری، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگ ایک ایک دن میں 43 نبیوں کو قتل کرتے تھے، صرف اس بنا پر وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ کہو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ایمان کو سمجھا جائے اور اس کی اہمیت کو سمجھا جائے، اس کی عظمت کو سمجھا جائے، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس کی تعلیم دی جائے کہ حقیقی ایمان کیا ہے۔ ابتدائی دور ہے، صحابہ پر بہت زیادہ مصیبت کے پہاڑ توڑے جانے لگے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول اب کیا ہوگا؟ یعنی بظاہر مسلمانوں کی مدد ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی، بس لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اس کو قتل کیا جاتا تھا، اس کو سولی چڑھایا جاتا تھا۔ تو آپ کی مجلس میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول کیا بنے گا؟ اس موقع پر ان آیتوں کا نزول ہوا، الف لام میم الف لام میم۔ سنتے آئے ہوں گے کہ یہ جو سورتوں کے شروع میں 19 صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں یہ حروف ہیں، الف لام میم، کہیں ہا میم ہے، کہیں الف لام میم صاد ہے۔ ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ جو بچے ہمارے ہاں ناظرہ پڑھتے ہیں تو استاد ان کو قاعدے میں، نورانی قاعدے میں بتاتا ہے۔ ان کی تفسیر کے حوالے سے 2 مشہور قول ہیں۔ نمبر 1،
ان کے معنی اللہ جانتے ہیں، اور اللہ کے جاننے کی بتانے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے کسی فرد کو اس کے معنی نہیں بتائے، کیونکہ ضرورت نہیں تھی، اس سے کوئی شرعی مسئلہ متعلق نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کے معنی بتلائے، لیکن آپ نے ہمیں اس کے معنی نہیں بتلائے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ سورتوں کے شروع میں جو یہ حروف ہیں، یہ اللہ، لفظ اللہ ہے، لفظ رحمان ہے، لفظ مالک ہے، یعنی اللہ کے جو نام ہیں یا صفتی نام ہیں ان میں سے ایک ایک حرف لیا گیا ہے شروع کا، یعنی مخفف، جس کو شارٹ فارم کہیں گے غالباً، کہ مخفف الف سے اللہ، لام سے لطیف اور میم سے مالک، قیامت کے دن کا مالک، روز جزا کا مالک، اور اصل مالک تو اللہ رب العزت ہے۔ اور اس کے ذیل میں ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ مشہور نام جو اللہ رب العزت کے ہیں 99، وہ اتنے ہی نہیں ہیں، تقریباً 5000 کے آس پاس قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں اللہ کے نام، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور 99 نام ایک حدیث شریف میں جمع فرما دیے ہیں، اور علماء، صلحاء، اتقیاء اور طلباء اس کو یاد کرتے ہیں۔ اہل اسلام اور مسلمانوں کو یاد کرنے چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو ان کو یاد کرے اور یاد کرنے کے بعد ان کے واسطے اور وسیلے سے دعا کرے گا، اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ جب ہم پڑھا کرتے تھے تو اپنے استاد انعام دیتے تھے کہ آپ ان ناموں کو یاد کرو۔ آج تو ہر چیز ہم یاد کراتے ہیں، لیکن یہ نام یا اللہ رب العزت کی ذات کیا ہے اور اللہ کا قرآن کیا ہے، بہت کم اس کی طرف توجہ دی جاتی ہے۔ لہذا میں بھی آپ سب اور اپنے اہل و عیال کو وہ نام یاد کرائیں، وہ حدیث شریف میں ہے 99، تاکہ اللہ رب العزت کو واسطہ اور وسیلہ دیں ان ناموں کا، اور اللہ رب العزت ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ الف لام میم، احسب الناس، کیا لوگ گمان کرتے ہیں، ان یترکو، کہ چھوڑ دیے جائیں وہ، ان یقولو آمنا، اتنی بات کہنے سے کہ ہم نے ایمان لایا، وہم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ بس آمنا یا مسلمان نام رکھنا یا سال میں کسی خاص عمل کو اپنانا اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ایمان کی یہ پہچان ہے۔ ایمان کی یہ پہچان نہیں ہے۔ ایمان کی پہچان ہے عبادت کرنا، ایمان کی پہچان ہے مشقت برداشت کرنا، ایمان کی پہچان ہے صبر کرنا، ایمان کی پہچان ہے زبان کا صحیح استعمال کرنا، ایمان کی پہچان ہے اعضاء کا صحیح استعمال کرنا۔ اپنی اپنی سمجھ کے مطابق امت نے، افراد نے خاص پہچان بنا رکھی ہے کہ اس سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بس پہچان وہ ہے جو اللہ نے فرمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو صحابہ سے بتایا جا رہا ہے کہ اتنا کافی نہیں ہے آمنا، اب آپ کی آزمائش ہوگی اور اس آزمائش میں کھرا اترنا ہے، تب جا کر پتہ چلے گا کہ آپ صاحب ایمان ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور البتہ تحقیق آزمایا ہم نے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزر گئے، یعنی سابقہ امتوں میں بھی ایمان والوں کو آزمایا گیا اور سب سے زیادہ انبیاء کو آزمایا گیا۔ میں نے ابھی عرض کیا، یہ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک دن میں 43 نبیوں کو قتل کرتے تھے اپنی امت کے افراد، اور برسہا برس ایک لمبے زمانے تک دعوت دی تو ایک یا دو نے ایمان قبول کیا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، ضرور بھی ضرور اللہ رب العزت ظاہر فرما دیں گے ان لوگوں کو جو سچے ہیں اپنے ایمان میں۔ کون سچا ہے، کون کھرا ہے ایمان میں، اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس کا اظہار فرما سکتے ہیں، اور آخرت میں محشر کے میدان میں تو راز کھل جائے گا کہ کون کتنا مضبوط تھا، کون دودھ میں تھا، کون پانی میں تھا، کون صاحب ایمان تھا اور کون ڈھونگ رچا رہا تھا، کون ایمان والوں میں یوں ہی اپنے آپ کو شامل کرتا تھا۔
وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ضرور بھی ضرور اللہ جان لیں گے جھوٹوں کو کہ دعویٰ تو ایمان کا ہے لیکن حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، ام حسب الذین، کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ان یسبقونا، کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، ہم سے بچ جائیں گے، ہم سے چھوٹ جائیں گے، ہماری پکڑ نہیں آئے گی؟ ایسا نہیں۔ سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا کہ اے جنوں اور انسانوں، اگر تم سے ہو سکتا ہے تو تم زمین و آسمان سے باہر نکلو، لیکن باہر نہیں نکل سکتے ہو۔ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ، کوئی دلیل ہو، کوئی برہان ہو، کوئی حجت ہو، اس کے توسط سے تم نکل سکتے تھے، بچ سکتے تھے میری پکڑ سے، اور وہ تھا ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور تمہیں تو عجیب و غریب یہ بات محسوس ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے کہ اللہ ایک نہیں، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں، اس پر تمہیں تعجب ہوتا ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ جب دلیل نہیں تو تم جو ہے اس دنیا، اس آسمان اور زمین سے باہر نکل کر میری پکڑ سے بچ نہیں سکتے ہو۔ ساء ما یحکمون، بری ہے وہ چیز جس کا وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے اور ہم ہی کامیاب ہیں، اور ایمان والے کامیاب نہیں ہیں۔ ایمان والوں پر تو آزمائشیں ہیں، یہی کامیاب ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، من کان یرجو، جو امید رکھتا ہے لقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کی، فإن اجل اللہ لآت، تو اللہ کی مقرر کردہ مدت لآت، آنے والی ہے۔ اللہ کی ملاقات کا مطلب ہے بعث بعد الموت، قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا اور انسان کو اپنے کیے کا بھگتان کرنا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، اس سے اچھائیوں کا بدلہ ملے گا، برائیوں کی سزا ملے گی۔ ایمان والا کامیاب ہوگا، بے ایمان ناکام ہوگا اور نامراد ہوگا۔ یہ سب اللہ رب العزت نے بعث بعد الموت، محشر کے میدان کے لیے مؤخر کر رکھا ہے۔ دنیا میں اگر ایمان والے پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں یا اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اور بے ایمانوں پر جزوی طور پر کہیں کہیں عذاب آ جاتا ہے، لیکن اصل عذاب اور اصل بدلہ اور اصل سزا جو ہے وہ قیامت کے دن ملے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے چیپٹر، ہمارے سبق میں اس کا تذکرہ نہیں، کیونکہ بچہ پیدا ہوا تو لا الہ الا اللہ کے بجائے ہم نے ABC پڑھانا شروع کر دیا، PhD کر دی، M.Tech اور B.Tech اور نہ معلوم کتنی ڈگریاں حاصل کر لی۔ پورے اس سلیبس میں اور اس سبق میں کہیں اللہ اور اللہ سے ملنے اور قبر اور بعث بعد الموت کا ذکر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہر چھوٹے بڑے، بوڑھے اور جوان کو جو ہے، جوان بھول چکا ہے کہ قبر بھی ہے، آخرت بھی ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہی بھی ہے۔ اور میں نے ابھی عرض کیا، جو ان باتوں کا تذکرہ کرتا ہے اس سے قدامت پرست، اس سے بنیاد پرست اور نہ جانے کن کن ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ اور اب تو یہ ایک اور بھی سلسلہ ہے، اگر کوئی کتاب پڑھ لے گا، کتاب سے مراد قرآن کریم پڑھ لے گا، تو پھر کھائے گا کیا؟ اس کی زندگی کیسے خوشحال ہوگی؟ اللہ اکبر۔ وَهُوَ السَّمِيعُ، وہ سننے والا ہے، العلیم، جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔